بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ آج ہم معلم الانشاء میں چوتھے سبق کا آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم مرکب توصیفی میں تعدد کے اعتبار سے موصوف اور صفت کی مطابقت کے بارے میں پڑھیں گے، اور پھر اس کے آخر میں دیے گئے مشق حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ مرکب توصیفی کے بارے میں ہم پڑھ چکے تھے۔ مرکب توصیفی کی تعریف کیا ہے؟ تو بھائی، مرکب توصیفی ایسے مرکب کو کہتے ہیں جس میں کسی اسم کی کوئی صفت یا حالت یا کیفیت وغیرہ بیان کی گئی ہو، جیسے الماء العذب میٹھا پانی، الہواء البارد ٹھنڈی ہوا وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ موصوف اور صفت میں 4 چیزوں میں مطابقت ضروری ہے۔ ایک، تعریف و تنکیر میں، دوسرا تذکیر و تانیث میں، تیسرا واحد تثنیہ جمع یعنی تعدد میں، اور چوتھا اعراب کے حوالے سے۔ آج کی سبق میں ہم تعدد کے حوالے سے، یعنی تعدد کے اعتبار سے موصوف اور صفت کے درمیان مطابقت کے بارے میں پڑھیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم واحد تثنیہ اور جمع کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ تعدد کے اعتبار سے اسم کی 3 قسمیں ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ واحد 1 کو، تثنیہ 2 کو، اور جمع 2 سے زیادہ کو کہتے ہیں۔ پھر تثنیہ بنانے کا قاعدہ کیا ہے؟ تو بھائی، تثنیہ جو ہے وہ مرفوع بھی ہو سکتا ہے اور منصوب و مجرور بھی۔ پھر تثنیہ مرفوع بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ اس میں مفرد یعنی واحد کے آخر میں الف اور نون بڑھانے سے تثنیہ بن جاتا ہے، اور یہ اس وقت جب کہ تثنیہ مرفوع ہو، جیسے کتابن سے کتابانی اور قراستن سے قراستانی وغیرہ۔ جبکہ تثنیہ منصوب اور مجرور بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ منصوب اور مجرور ہونے کی حالت میں، یعنی حالت نصبی و جری میں، تثنیہ الف نون کے بجائے یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کو آخر میں بڑھانے سے بنتی ہے۔ جب حالت نصبی اور جری میں تثنیہ بنانا مقصود ہو تو اس کے آخر میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور لے آتے ہیں، جیسے کتابن سے کتابینی اور قراستن سے قراستینی وغیرہ۔ تو تثنیہ جو ہے حالت رفعی میں وہ الف نون کے ساتھ، اور حالت جری اور نصبی میں یا ما قبل مفتوح اور نون مکسور کے ساتھ بنایا جاتا ہے۔ پھر جمع کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ بلحاظ ساخت جمع کی 2 قسمیں ہیں: جمع سالم اور جمع مکسر۔ جمع مکسر هو ما يتغیر فیہ بناء واحدہ، یعنی جمع مکسر اس جمع کو کہتے ہیں
جس میں واحد کا لفظ سلامت نہ ہو بلکہ جمع میں آ کر ٹوٹ جائے، جیسے رجالن جو کہ جمع ہے رجلن کی، تو اس میں رجلن کا لفظ جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور اس کی جمع رجالن ہے، یعنی جیم اور لام کے درمیان جو ہے الف آ جائے گا اور اس کا وزن ٹوٹ جائے گا۔ پھر جمع مکسر کو جمع تکسیر بھی کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ جمع سالم ہے، هو ما لم يتغیر بناء واحدہ، یعنی جمع سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کا وزن باقی اور سلامت ہو، جیسے مسلمن سے مسلمون اور مسلمین۔ جمع سالم کو جمع تصحیح بھی کہتے ہیں۔ پھر یہ جمع سالم مذکر بھی ہو سکتا ہے اور مؤنث بھی۔ اس لحاظ سے جمع سالم کی بھی دو قسمیں بنتی ہیں، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم۔ جمع مذکر سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے الفاظ بعینہ ہی موجود ہوں اور اس کے آخر میں واو ما قبل مضموم اور یا ما قبل مکسور اور نون مفتوح ہو، جیسے مسلمون اور مسلمین۔ تو مسلمون جمع مذکر سالم ہے حالت رفعی میں، اور مسلمین یہ جمع مذکر سالم ہے حالت نصبی اور جری میں، اور یہ جمع صرف مردوں کے نام اور ان کے صفات کے لیے آتی ہے۔ جمع سالم کی دوسری قسم جمع مؤنث سالم ہے، اور جمع مؤنث سالم اس جمع کو کہتے ہیں جس میں واحد کے الفاظ بعینہ ہی موجود ہوں اور اس کے آخر میں الف اور تاء مبسوط کی زیادتی ہو، اور یہ جمع عاقل اور غیر عاقل سب کے لیے آتی ہے، جیسے ضاربات مسلمات سافنات وغیرہ۔ پھر جمع سالم کے متعلق اہم باتیں ہم یہاں پر ذکر کریں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جمع مذکر سالم جو ہے حالت رفعی میں واو ساکن ما قبل مضموم کے ساتھ جیسے مسلمون، اور حالت نصبی اور جری میں یا ساکن ما قبل مکسور کے ساتھ ہوتا ہے جیسے مسلمین، جبکہ جمع مؤنث سالم جو ہے وہ حالت رفعی میں ضمہ کے ساتھ جیسے مسلمات، اور حالت نصبی اور جری دونوں میں کسرہ کے ساتھ ہوتا ہے جیسے مسلمات۔ پھر جمع مؤنث سالم کے حوالے سے ایک اہم بات اور وہ یہ ہے کہ اگر الف اور تا اصلی ہو تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں، جیسے قضاتن اور نحاتن، ان میں الف زائد نہیں بلکہ حرف اصلی سے تبدیل شدہ ہے۔ اسی طرح امواتن میں تا زائد نہیں بلکہ اصلی ہے۔ آئیے اب مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے اردو میں ترجمہ کریں۔ الماء الرائق، الماء یہاں پر واحد ہے تو اس کے لیے صفت بھی الرائق لایا گیا ہے جو کہ واحد ہے۔ الماء الرائق خوشگوار پانی۔ الہواء النقی، الہواء واحد ہے
تو اس کے لیے صفت بھی واحد لایا گیا ہے۔ الہواء معرف باللام ہے، معرفہ ہے، تو اس کے لیے صفت بھی معرفہ لائی گئی ہے، النقی جو کہ معرف باللام ہے۔ الہواء مذکر ہے، تو اس کے لیے صفت بھی مذکر لایا گیا ہے۔ اور الہواء مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ، تو اس کے لیے صفت بھی مرفوع لایا گیا ہے جو کہ مرفوع ہے ضم لفظی کے ساتھ۔ الہواء النقی صاف ستھری ہوا۔ النہار الجاریۃ بہتی نہریں۔ نجمان لامعان، نجمان یہاں پر تثنیہ ہے، حالت رفعی میں ہے، تو اس کے لیے صفت بھی تثنیہ حالت رفعی میں لایا جائے گا۔ نجمان لامعان، دو چمکدار ستارے۔ الجبال الشامخۃ، الجبال الشامخۃ، تو یہاں پر الجبال جو ہے یہ چونکہ جمع ہے غیر عاقل کی، تو اس کے لیے واحد مؤنث کا صیغہ لایا جا سکتا ہے۔ الجبال الشامخۃ، بلند بالا پہاڑ۔ الجبال بطویلی جماعتن، یہ مؤنث ہوگی اور اس کے لیے صفت بھی مؤنث لائی جائے گی۔ المسلمون الصادقون، سچے مسلمان۔ رجال صالحون، کچھ نیک لوگ، یہاں پر رجال جمع ہے اور اس کے لیے بھی صفت جو ہے یہ جمع لائی گئی ہے۔ وردۃ مفتحۃ، کوئی ایک کھلا ہوا گلاب۔ تلمیذان مجتہدان، کوئی دو محنتی طالب علم یا شاگرد۔ البنات الصالحات، نیک سیرت لڑکیاں یا بیٹیاں۔ اقلام ثمینۃ، اور یا اقلام ثمینات، کچھ قیمتی قلم۔ المنارتان الطویلتان، دو لمبے مینار۔ الدوات المملوءۃ، بری ہوئی دوات۔ الامہات المؤمنات، ایمان والی مائیں۔ آئیے اگلا مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سوال ہے حالی جگہیں مناسب صفات سے پر کریں۔ الازہار، الازہار المفتحۃ، کھلے ہوئے پھول، شگفتہ پھول۔ اب یہاں پر الازہار چونکہ غیر عاقل کی جمع ہے، اس لیے اس کے لیے واحد مؤنث لائی جا سکتی ہے۔ صفت الملابس، الملابس النظیفۃ، صاف کپڑے۔ عمودان، عمودان عالیان، دو اونچے ستون۔ یہاں پر عمودان چونکہ تثنیہ ہے حالت رفعی میں ہے، تو اس کے لیے صفت بھی تثنیہ حالت رفعی میں لائی جائے گی۔ المنظر، المنظر المحیب، اور یا المنظر المدہش، ڈراؤنا منظر۔ اللیالی، اللیالی الطویلۃ، لمبی راتیں۔ البقرات، البقرات العجفاء، اور یا البقرات الحذیلۃ، دبلی گائیں۔ الحدائق، الحدائق البحیۃ، اور یا الحدائق الرائعۃ، خوش منظر پارک۔ کرسیان، کرسیان جیدان، کوئی دو عمدہ کرسیاں۔ الفلاحون، الفلاحون الاقویاء، چست کسان۔ التلمیذات، التلمیذات الصالحات، نیک طالبات۔ تفاحتان،
تفاحتان حلوتان، دو میٹھے سیب. سلمان الفارسی، سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ. آئیے اب اگلا مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال ہے خالی جگہ پر کرے. اب یہاں پر ہم اس کے ساتھ موصوف لگائیں گے. الممطرۃ، السحابۃ الممطرۃ، برسنے والا بادل. الضئیل، النور الضئیل، مدھم یا دھیمی روشنی. اللعوبان، الولدان اللعوبان، دو کیلنڈرے لڑکے. البارون، الاولاد البارون، نیک یعنی فرمان بردار اولاد. متلالئ، عقد متلالئ، ایک چمکدار ہار. الفائزتان، التلمیذتان الفائزتان، دو کامیاب طالبات. المورقۃ، الاشجار المورقۃ، پتے دار درخت. القویان، الجندیان القویان، دو طاقتور فوجی. الناجحون، الطلبۃ الناجحون، کامیاب طلبہ. عفیفتان، امرأتان عفیفتان، دو پاک دامن عورتیں. العابدات، النساء العابدات، عبادت گزار عورتیں. مجتہدات، تلمیذات مجتہدات، چند محنتی طالبات. آئیے اب 15واں مشق حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. سوال ہے عربی میں ترجمہ کریں. عربی مدرسے. المدارس العربیۃ، تعلیمی یافتہ لڑکیاں. البنات المتعلمات، اور یا البنات المثقفات، مومن عورتیں. النساء المؤمنات، نیک مائیں. الامہات الصالحات، ایک خوبصورت آئینہ. مرآۃ جمیلۃ، گلاب کا سرخ پھول. الوردۃ الحمراء، خوشگوار موسم. الفصل الرائق، اور یا الفصل الحنیء، دو خوبصورت پارک. الحدیقتان الجمیلتان، الحدیقتان الجمیلتان، بہتی نہریں. الانہار الجاریات، اور یا الانہار الجاریت، دو چمکدار ستاریں. النجمان اللامعان، چاندنی راتیں. اللیالی المقمرۃ، دل فریب منظر. المنظر البہیج، اور یا المنظر الخلاب، کچھ پلدار درخت. اشجار مثمرۃ، ہری ٹہنیاں. العصون الحضراء، اور یا الاعصان الحضراء، خائن وزراء. الوزراء الخائنون، مغربی تہذیب و تمدن. الحضارۃ الغربیۃ، اور یا الثقافۃ الغربیۃ، عدل و انصاف کرنے والے قاضی. القضاۃ العادلون، اور یا القضاۃ المنصفون، بے پردہ عورتیں. النساء السافرات، اور یا النساء الکاشفات، قومی ترانہ. النشید الوطنی، میٹھے گیت. الاعانی العذبۃ،